بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم نے اپنی مختصر سی زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصہ سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار OSO کی حفاظت میں ہے اور بریگیڈیئر مولچند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہا کہ میں کچھ تمہیں اس کے متعلق بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو۔ یہ شخص راہ کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت سے بیڑیا ہے۔ بیڑیا شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سر، میں انشاءاللہ ہائی کمانڈ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ سلیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا، گڈ لک بوائے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا۔ باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنا ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی۔ یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا، پہلے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، اس کے بعد وہ مناسب موقع دیکھ کر خود ہی اپنا رستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب اور کس جگہ سے سرحد عبور کرے گا۔ اس کے افسر اعلیٰ کی طرف سے رینجرز کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی دیں اور کسی غیر معمولی حرکت کا مظاہرہ نہ کریں۔ شام کا اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا جب سلیم اپنی کمین گاہ سے باہر آیا۔ اس نے سرحد کی دوسری طرف موجود دیہاتیوں کے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کے کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ کچھ کرنسی نوٹوں اور کپڑوں کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر جس کے ایک کونے میں انتہائی محدود روشنی والا بلب لگا تھا اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ تنہا سرحد کے آر پار جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکانات کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر بھی خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہ کی فائلیں اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک نے راہ میں اپنے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سانپ موجود ہیں۔ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ OSO نے بطور خاص اپنی گڈ بکس میں اسے شامل کر دیا ہے اور اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھا رکھا ہے۔ بریگیڈیئر مولچند نے شدید خواہش کی تھی کہ کسی بھی طرح وائلڈ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنی ناکامی اور محرومیوں کا بدلہ چکا سکے۔ اس نے سرحدی لکیر اپنی پوسٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ صحرائی علاقہ ہونے کے سبب رات کو یہاں قدرے خنقی کا احساس ہوتا تھا۔ اس علاقے میں عموماً سرحدی پوسٹوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا اور دو پوسٹوں کے درمیان قریباً 2 کلومیٹر کا خالی علاقہ موجود تھا۔ چونکہ اس علاقے میں وسائل زندگی کے نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہاں بھارتی سرحدی افواج بھی زیادہ نگرانی نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے پنجاب اور کشمیر کا سرحدی علاقہ سیل کیا اور اس طرف سے ٹریفک بڑھنے لگی تو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنی توجہ اس طرف زیادہ مبذول کر دی اور وہ انٹیلیجنس کے بھی مختلف یونٹ یہاں چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے۔ سلیم کی کامیابی کا ایک راز اس کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے سے ہونے والی مخبری کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کئی خفیہ سانپ کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی اور وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیض کے کالر میں ہمیشہ زہر میلا کیپسول رکھتا ہے تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا
اگر ناگزیر ہو جائے تو ایسی زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس ایک مرتبہ راہ کے ہاتھوں میں لگنے کے بعد اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ آہستہ آہستہ اس برساتی نالے کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں صرف برسات کے دنوں میں نالا بہتا تھا، بصورت دیگر یہ نالا خشک ہی رہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس برساتی نالے کی شکل میں بھارتی فوج کو ایک زبردست ڈیفنس لائن مل گئی تھی، کیونکہ 10 فٹ گہرے اس نالے کو عبور کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ سلیم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے استقبال کے لیے اس نالے کے گرد مورچے بندیاں ہوں گی۔ وہ کبھی کبھی یہاں سے 2-3 کلومیٹر شمال کی طرف ہٹ کر بھی سرحد عبور کر لیا کرتا تھا، جہاں سے اس نالے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے خاصا میدان دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے میسر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ دشمن نے یقیناً اس کھلے علاقے میں بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوگا۔ اگر کوئی سہولت اسے مل سکتی تھی تو اسی خشک برساتی نالے سے مل سکتی تھی۔ دوسرے راستے کی طرف تو گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کے چیتے جیسی ایسی ہوشیار آنکھیں، اندھیرے کی چادر بھی دور اندر تک جانگ لینے کی قوت رکھتی تھی، اور کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا، یوں اس جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ یہ بالکل غیر ارادی فعل تھا، لیکن اس کے کچھ محرکات ضرور تھے۔ اس کی آنکھیں اپنے راستے پر پھیلتی چلی جا رہی تھی، جب اسے خود سے مشکل 8-10 گز کے فاصلے پر ایک باریک تار دکھائی دی۔ دوسرے ہی لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہاں رک گیا تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس تھی۔ ایسے تار کمانڈوز اور جاسوسوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بڑی ہوشیاری سے سرحدی علاقے میں پھیلائے جاتے تھے، جن کا سلسلہ ایک انتہائی حساس ریڈار نما آلے سے جڑا ہوا ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرحد پار کرنے والے کا پاؤں اس تار سے ٹکراتا، فوراً ہی وہاں سے فاصلے پر موجود راڈ اس کی سمت کا تو اندازہ ہو جاتا۔ سرحد پار کرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ ٹیلی فون کی تار ہے اور اس سے ٹکرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری طرف دشمن کو اس کی نقل و حرکت اور پوزیشن کا علم ہو جاتا، جس کے بعد اس کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ سلیم کا دل ایک لمحے کے لیے تو دک رہ گیا۔ اس نے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس ریتلے صحرائی علاقے میں بھارتی سیکورٹی فورسز نے ایسا جال پھیلایا ہوگا، جہاں غیر قانونی سرحد عبور کرنے والوں کی تعداد دوسری سرحدوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور جھک کر تار کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے تھیلے میں رینگ گیا، جہاں سے اس نے اپنا واحد ہتھیار نکالا۔ یہ ایک چھوٹا سا چاقو تھا، لیکن اسے صرف چاقو سمجھ لینا زیادتی تھی۔ اس میں 4-5 مختلف قسم کے اوزار موجود تھے، جن میں ایک چھوٹا سا بمشکل 3 انچ لمبا پلاس نما کٹر بھی تھا۔ سلیم نے احتیاط سے اسے کھولا، اس کی دار کا جائزہ لیا، پھر تار کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کر تار کاٹ دی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ چاند کی ڈلتی رات طریقے ہیں اور اس علاقے میں پاکستانی انٹیلیجنس کی یہ دوسری ایجنسیاں بھی رد عمل ہیں۔ یہی وہ دن تھے کہ جب بھارت میں موجود ایجنٹ سرحد عبور کر کے اپنے وطن پاکستان لوٹتے تھے۔ اسے خود سے زیادہ اپنے ان ساتھیوں کی فکر تھی۔ اب صبح ہونے تک وہ سب لوگ محفوظ تھے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے بھارتی سیکورٹی فورسز اس تار کا سلسلہ نہیں جوڑ سکتی تھی۔ اگر وہ رات ہی کو یہ آپریشن شروع کر دیتا تو ایجنٹوں کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اندھیرے میں اس تار کا سلسلہ جوڑنا بھارتیوں کے لیے ممکن نہ تھا، اور ان کی طرف سے روشنی کا انتظام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایجنٹوں کو آسانی سے راستہ دکھانے کی صورت خود مہیا کر دیتے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھارتی سیکورٹی ایجنسیز ایسا کوئی خطرہ مول لیتی۔ انہیں بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔